ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ آیت نمبر 24، سورہ القصص، سورہ نمبر 28، پارہ نمبر 20۔ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور جب مدین میں پہنچے تو وہاں پہ آپ نے ایک کنویں کے اوپر بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں پہ دیکھا کہ دو نوجوان خوبصورت لڑکیاں وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں، با پردہ ہو کر کھڑی ہیں، اور ان کو مخاطب کرنے کہنے لگی قال ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں علیحدہ سائڈ پہ کھڑی ہو؟ وہ دونوں کہنے لگی کہ ہم پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ مویشی، دیگر لوگ اپنے مویشیوں کو پانی نہ پلا لیں، اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ اور وہ ساتھ ہی کہنے لگی کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ورنہ ہمارے والد اگر صحیح ہوتے، سلامت ہوتے، وہ خود آتے اور وہ خود پانی پلاتے، ہمیں یہاں پہ آنے کی ہمت نہ پڑتی، ہمیں یہاں پہ آنے کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جوان تھے، خوبصورت تھے ماشاءاللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے لیے پانی نکالا، پانی پلایا ان کے جانوروں کو، اور ساتھ ہی پھر ایک سائے کی طرف سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ ایک دعا پڑھی۔ فقال، کہا رب انی لما انزلت، اے میرے رب آپ جو کچھ نازل کریں، الیہ میری طرف، من خیر فقیر، بھلائی سے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، اور یہ دعا بڑی ہی زبردست دعا ہے۔ مفسرین اور علماء کرام محدثین نے لکھا ہے کہ جس بندے کو گھر چاہیے وہ یہ دعا پڑھے، جس بندے کو گھر والی چاہیے وہ یہ دعا پڑھے، جس کو مال اور متاع چاہیے وہ یہ دعا پڑھے، جس کو محتاجی ہے اور غنا چاہتا ہے وہ یہ دعا پڑھے، جس بندے کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے وہ یہ دعا پڑھے، جس بندے کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ کھانا مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، وہ یہ دعا پڑھے، جس بندے کی شادی نہیں ہو رہی، جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی، جس بچی کو اپنا گھر نہیں مل رہا اور وہ بیٹھی ہے بیچاری انتظار کے اندر، وہ یہ دعا پڑھے۔ جو نوجوان ہے، جو مرد ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گھر نہیں ہے، میرے گھر والی نہیں ہے، وہ یہ دعا پڑھے۔ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بھی عطا کرے گا۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پھر فوراً ہی دعا قبول کی، اور اللہ رب العالمین نے فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انعامات و اکرامات سے نوازا۔ کیسے انعامات و اکرامات؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک بچی، جب وہ یہ اپنے مویشی گھر لے کے گئیں تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا آج تو بڑی جلدی آ گئی؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے پانی ہمارے لیے پلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلانے آ گئی، باپ نے بولا جائیں ان میں سے ایک کو بلا کے لائیں۔ ایک گئی اور وہ فجاءت احداہما، ان دونوں میں سے ایک آئی، تمشی، چلتے ہوئے، علی استحیاء، حیا کے ساتھ۔ اللہ اکبر! قرآن نے کیا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ نوجوان بچیوں کو حیا کے ساتھ چلنا چاہیے، کسی کے سامنے آئیں حیا اور شرم کی چادر کبھی بھی نہ اتاریں، حیا کی چادر اپنے اوپر رکھیں اور پھر حیا کے ساتھ کسی سے مخاطب ہوں۔ اب وہ حیا کے ساتھ اور شرم کے ساتھ مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمارے لیے پانی پلایا، ہمارے والد آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاء وقص علیہ القصص، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ غم زدہ نہ ہوں، خوف نہ کھائیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ اب وہاں پہ ایک بڑا عجیب آگے پھر مسئلہ ہے، صرف یہیں تک بس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش ان دونوں میں سے ایک نے کی۔ وہ ایک لڑکی کہنے لگی قالت احداہما یا ابت استاجروا،
ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی اپنے والد سے کہ ابا جان، اس کو اپنا اجیر رکھ لیجئے، یہ ہمارے لیے بکریاں چرائے گا، کیونکہ یہ ایسا آدمی ہے جو کہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، یعنی امانت دار بھی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو کہ غیر اخلاقی حرکت ہو، اور یہ قوی بھی ہے، مضبوط بھی ہے، تو اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے جو کہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرے، آپ کے مال مویشی بھی چرائے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اب تھوڑا سا آگے پڑھیے، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 27 میں، سبحان اللہ، کیا پیارا انعام ملنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تو میرے پاس 8 سال بکریاں چرائے، تو اس کے بدلے میں تمہیں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا، اور اگر تو 10 سال پورے کرے تو یہ تیری طرف سے میرے ساتھ حسن سلوک ہوگا، اور میں تیرے اوپر کسی قسم کی سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ من الصالحین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تو مجھے نیک کاروں میں سے پائے گا۔ اب دعا پڑھی تھی کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی عطا کیا، چھت بھی عطا کیا، پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا، کھانا کھلانے والی بھی دی، کھانا پکانے والی بھی دی، گھر والی دی، اچھے گھر والے دیے، اور پھر وہاں پہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بکریاں چرائیں، بعض مفسرین کے نزدیک 10 سال بکریاں چرائیں۔ اب وہاں پہ جب بکریاں چرا کے پھر وہاں سے نکلے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، تو اللہ رب العالمین نے انہی کو فرعون اور فرعون کے حواریوں کے خلاف اللہ رب العالمین نے ان کو کھڑا کیا۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی، تو ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ تو بات یہ کہ یہ دعا پڑھا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، یعنی کسی بھی غلط حرکت کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔